نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 265 کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال ایسی ہے۔ کیسی ہے یہ آگے آیا، کامثل جنت، جیسے کہ ایک باغ ہو، بے ربوۃ، یعنی بلند جگہ پہ ہو، نرم زمین پر ہو، اصابہا وابل، اس کو پانی پہنچے، بارش جو اس پر ہو اور پانی اس میں آئے، فآتت اکلہا ضعفین، کہ وہ بہترین پھل دے، خوب پھل لائے، یعنی بلندی پہ ہے، نرم زمین ہے، پانی پہنچا ہے، تو اس نے اپنا پھل دگنا چوگنا کر کے دیا۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر خوب بارش نہیں برستی، پانی بہت نہیں ملتا، فَطَلٌ، تو اس کے لیے پھوار بھی کافی ہے، یعنی تھوڑا پانی بھی اس کے لیے زیادہ ہو جائے گا اور وہ باغ پھلے پھولے گا اور خوب رنگ لائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں تمہارے بلکہ انسانوں تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، یعنی دیکھنے والے سے مراد گہرائی سے دیکھنے والا ہے، اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی نیتیں اور ارادے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے، اور ان کا ذکر فرمایا، بڑے اچھے انداز سے فرمایا، ان کے لیے اجر کا وعدہ کیا، اور ان کے اعمال کے نتائج یعنی ہرے بھرے اور کئی گنا زیفن جو ہے زیفین، یعنی دگنا چگنا کر کے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ پہلے جو تھا نا کہ وہی تھوڑی سی مٹی ہے اور اس پہ کاشت تو کر لی ہے، لیکن پانی آیا تو اس مٹی کو بہا کے لے گیا، نیچے سے پتھر نکل آیا، جی اس پہ کی ہوئی کھیتی جو ہے وہ برباد ہو گئی اور ویران ہو گئی۔ وہ کس چیز نے برباد اور ویران کی؟ آپ کے ریا نے، تکبر نے، دوسروں کو دکھانے کی خواہش نے، اور انسانوں سے بدلہ چاہنے کی تمنا نے، اس چیز نے اس کا اجر ضائع کر دیا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتے ہیں، یعنی مال خرچ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے اور ثابت قدم رہنے کے لیے، نیکی کے جذبے کو بڑھاتی ہے اور دل کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے، اور یہ اطمینان مزید نیکی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس طرح سے انسان ثابت قدم بھی رہتا ہے، مضبوطی کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے، ایک با کردار شخصیت ہوتا ہے۔ رضائے الہی بندے کے اندر بڑی خوبیاں پیدا کر دیتی ہیں اور بندے کو انسانوں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے کیے کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہتا، چاہے وہ اسٹیٹ کو سرو کر رہا ہو اور اس کی تعمیر میں مصروف ہو، اور اپنے مال سے اجتماعیت کو، قوم کو اور حکومت کو اور اسٹیٹ کو فائدے پہنچا رہا ہو، پھر بھی وہ کسی پہ احسان نہیں دھرتا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ بعض اوقات یہ جملے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، ہاں جی میں نے اپنی کسی کام کا کوئی بدلہ کسی سے نہیں لیا، لہٰذا اب میں متمنی ہوں کہ جی مجھے بھی فوائد میں سے حصہ دیا جائے۔ تو یہ فوائد میں سے حصہ طلب کرنا، یہ جو چیز اللہ کے لیے کی ہے تو پھر اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے عوام کی خدمت کرے اور عوام تک ان کے فوائد کو پہنچائے اور ان کی ترقیوں کا بندوبست کرے۔ تو یہاں یہی بات یعنی اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں
ان کا مطلب اس کی مثال یہ ہے کہ اچھی جگہ پہ انتخاب، جگہ کا بھی اچھا ہے، بلندی ہے، اور وہاں پہ جو بارش آتی ہے، تیز بارش بھی آتی ہے، وہ بھی فصلوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہاں یعنی جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے نا، یہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے اندر استحکام پیدا کرتا ہے، فرد کے اندر استحکام پیدا کرتا ہے، اور نیکی کا جذبہ اس کے اندر توانا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ انسانوں کے لیے مفید سے مفید تر بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے چاہے تیز بارش آئے پھر بھی فصل بڑھ جاتی ہے، یعنی خوب خرچ ہوا تو اس کے نتیجے میں اس کا اجر بڑھا، ہاں جی، لوگوں کو فوائد پہنچے، لیکن اس نے لوگوں کو یا اسٹیٹ کو جسے بھی دیا ہے اس کو تانوں کی زد پہ نہیں رکھا، احسان جتا جتا کے اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا، ہاں جی، بلکہ اس نے تو کہا کہ میں ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے، ہاں جی، اللہ نے مجھے دیا، صلاحیت عطا فرمائی، جو کچھ دیا اسی کا دیا ہوا تھا، اس کی راہ میں نے خرچ کیا ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی میں اسی سے طلب کروں گا، ہاں جی، میرا کوئی احسان نہیں ہے کسی انسان پہ، کسی اسٹیٹ پہ، کسی گروہ پہ، ہاں جی، جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ میں نے اللہ کی عطا سے کیا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو میں اللہ ہی سے بدلے کا متمنی ہوں، اللہ ہی سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے اجر کو بڑھائے گا اور میرے اس کام کو وزنی بنائے گا، میرے لیے بھی بنائے گا، تو مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے۔ تو ایک تو بارش ہے کہ وہ بھی خوب پانی ملا، اور دوسرا ہے کہ اگر تھوڑا بھی ملا ہے تو بھی وہ کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین اچھی ہے، یعنی تھوڑا بھی مال خرچ کیا ہے تب بھی اس پہ بھی اجر ہے، اور وہ بھی یعنی اللہ کے ہاں بار پائے گا، وزن اس کا بھی ہوگا، تھوڑا خرچ کرنے کا بھی، زیادہ خرچ کرنے تو کہنے ہی کیا، لیکن چونکہ اخلاص ہے اس لیے تھوڑا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جس نے بہت دیا لیکن ریا کے لیے دیا، اس کا تو انجام صفر ہے، لیکن جس نے زیادہ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے دیا تو اس کے انجام کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ اس کے شایان شان دے گا۔ لیکن جس نے تھوڑا بھی دیا لیکن اس کے اندر رضا ہے، رضائے الہی کا طالب بن کر دیا، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کے حالات سے واقف ہے، ان کے دلوں اور ارادوں کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا کچھ پرورش پا رہا ہے، جی کیا کیا ان کے عزائم اور ارادے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اور ان کو سربلند کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، کیا کیا ان کے وہ خواب دیکھتے ہیں، جی کیا کیا وہ سوچتے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ لہٰذا جب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو معاملہ اخلاص کا ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی ہینکی پینکی بھی نہیں چلتی، دھوکے بازی بھی نہیں چلتی، ہاں جی، کوئی فراڈ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے ہاں تو بالکل یعنی سیدھا سیدھا معاملہ ہے، جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا یا ریاکاری کرے گا یا کوئی دھوکے بازی کرے گا، ہاں جی، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات یہ بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے ذہن نشین کیا ہے، اور ہمیں ہر فرد کو، چاہے وہ یعنی دولت مند ہے چاہے وہ غریب ہے، تو اس کو پیش نظر یہ رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیے، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو، اور ساری زندگی کی جو جد و جہد ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ سے طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ نوازتا ہے۔ انسان تو کرتا ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، ظاہر محدود سی ہیں، لیکن اللہ نوازتا ہے
اپنے شایان شان کہ اس کے ہاں بڑی وسعتیں پائی جاتی ہیں، اس کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی جذبہ، کوئی جنون اور کوئی خواہش اور کوئی خواب اور بہتری کی کوئی تمنا اور آرزو، ہاں جی، وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہمیں یہی نصیحت کرتے ہوئے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔